ورثہ شادی کا موقع جو ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہے. خوشی کے اظہار کئی طرح سے ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں معاشرے میں. ایک رواج جو ہے دنیا میں بہت جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک رواج جو ہے وہ ڈھولک بجانا یا دف بجانا ہے. اس کا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کے اندر دف بجانے کا، ڈھولکی بجانے کا کس حد تک اجازت ہے یا بالکل منع ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، تو اس قدر تو فرق ہونا چاہیے خوشی اور غمی میں کہ فرق محسوس ہونا چاہیے. اور بعض خوشی کے مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دف وغیرہ کے استعمال کیا گیا. اس پہ اچھے اشعار پڑھے گئے، جو ایسے نغمات جو بعض جنگوں کے موقع پہ بہادری کے اپنی قوم کی بہادری ظاہر کرنے کے لیے جو پڑھے جاتے تھے اشعار، وہ بھی بچیاں پڑھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دف پہ وہ پڑھی بھی گئیں. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ بھی جب حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس وقت بھی مختلف قسم کے نغمات یا مختلف قسم کے اشعار پڑھے گئے، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا. تو اسی طرح یہ اصل بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر کام کی ایک غرض اور ہر کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. بلا مقصد یا صرف نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے جو بھی کام ہو، وہ تو بعض اوقات جائز کام بھی دکھاوے میں ناجائز ہو جاتے ہیں. ابھی محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ دکھاوے کے طور پہ جو جہیز دیا جاتا ہے اور مانگا جاتا ہے اور صرف اپنی عزت کی خاطر، تو اس میں وہ نمود و نمائش آ جاتی ہے اور اس کے لیے حضور نے تنبیہ بھی فرمائی. اسی طرح قرآن کریم میں بھی آیا ہے. قرآن کریم نماز جو بڑی ضروری چیز جس کو قرار دیا، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ ایسے نمازی جو ریا کرتے ہیں ان کی وہ نماز انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے. تو صرف ایسی جو جس میں ریا پیدا ہو جائے، جو ریا کی خاطر دکھاوے کے لیے نمود و نمائش کے لیے کیا جائے، تو وہ ایک جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے. تو جہاں تک دف اور ڈھولک بجانے کا تعلق ہے، ایک تو خوشی کے اظہار کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر رقص بھی شروع ہو جائے، تھرتھرانا بھی شروع ہو جائے، بچیاں بھی اور بچے بھی، اور پھر وہ ناچ گانا شروع ہو جائے، تو وہ ایک بالکل ناجائز اور شریعت کے خلاف کام ہوگا. لیکن صرف ڈھولک بجانا، اس پہ اچھے نغمے گانا، اچھے اشعار پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس غرض سے بھی ڈھولک کو رکھا، دف کو رکھا کہ اس سے ایک اعلان ہوتا ہے. چنانچہ احادیث میں آتا ہے نکاح کے ضمن میں خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف، کہ یہ نکاح جو ہیں ان کو تم ان کا اعلان کیا کرو اور انہیں مساجد میں ایسی جگہ پہ جو پبلک کی جہاں پہ لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، وہاں ان کا اعلان کیا کرو، اور اس کے اعلان کے اور اس کے اظہار کے لیے دف وغیرہ سے بھی اس کا اعلان کیا کرو، دف بجایا کرو. تو اس قسم کے کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور ہمارے بزرگوں نے بعض ایسے بھی آتے ہیں کہ جامعہ کے کسی طالب علم کی شادی کے موقع پہ باقاعدہ سنت کو پورا کرنے کے لیے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، دف بجوائی گئی اور کوئی اس میں حرج نہیں سمجھا گیا. لیکن دیکھیں ایک طرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ چونکہ حضور نے فرمایا اس لیے اس کو کیا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس دف کی آڑ میں پھر ناچ گانے شروع ہو جائیں، پھر پہلے خواتین ناچیں، پھر اور مرد ناچنے شروع ہو جائیں، مکس گیدرنگ شروع ہو جائے، تو وہ بالکل جو ان چیزوں جو اسلام نے جو احکامات دی ہیں جس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو پس پش ڈال کر، نظر انداز کر کے انسان ان کاموں میں پھر پڑ جائے جو آہستہ آہستہ انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جانا شروع کر دے، نور سے اندھیرے کی طرف لے جائے. جو خدا کے کام ہیں ان کو چھوڑ کے شیطانی کاموں میں انسان پڑ جائے، تو اس سے اجتناب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس لیے اس غرض سے نیک نیتی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے صرف اس حد تک
تو جائز ہے، لیکن اس میں اضافہ کرنا، اس میں بڑھانا اور اس نمود و نمائش کے لیے اس بڑھ چڑھ کے اس کا اظہار کرنا وہ ناجائز ہے۔ یہ خاصا بالکل ٹھیک ہے کہ افراد تفرید جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو جو ہے اس کی شکل جو ہے اصل اس کا رنگ روپ جو ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام کہ خوشی کو منانا، اس کا اختیار کرنا اسلام میں قطعاً کسی جگہ منع نہیں ہے، کسی جگہ حکم نہیں کہ سادھو بن کے انسان پھرتا رہے اور دنیا سے اپنا تعلق توڑ لے، لیکن خوشی منانے کے نام پر اپنی عاقبت کو انسان خراب کر لے، اس سے ضرور اسلام نے منع کیا اور بار بار متنبہ کیا ہے۔ تو اس لیے ایسے جہاں پر لمٹس شروع ہو جائیں کہ جہاں انسان کے دین پر وہ خوشیاں حملہ کرنے لگیں، تو اس سے انسان کو ضرور محتاط رہنا چاہیے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔